بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاندار فتح کے بعد عمران خان نے کل ایک دبنگ پریس کانفرنس کی ہے۔ کل ہی سابق وزیر اعظم عمران خان نے ARY نیوز پر چودھری غلام حسین اور خاور گھمن کو ایک انٹرویو بھی دیا ہے۔ پریس کانفرنس اور انٹرویو کو مشترکہ بیان کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فتح کے بعد کون سی اہم باتیں کی ہیں۔ بیک ڈور مذاکرات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات جاری ہیں۔ سیاسی جماعتیں کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ میرے ساتھ ان 6 مہینوں میں ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ موت قبول ہے مگر ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی اور شہباز گل پر جو تشدد کیا گیا کبھی ایسا سوچا نہیں تھا، ایسا ظلم تو جنرل مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ سائفر میں لکھا ہے کہ عمران خان اپنی مرضی سے روس گیا تھا، عدم اعتماد ابھی نہیں آئی تھی، اور سائفر میں لکھا تھا کہ یہ تحریک آئے گی، مطلب یہ کہ یہ سازش کا حصہ تھے۔ یہ لوگ سائفر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری نواز شریف اور آصف زرداری سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ماضی سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھ کر ملک ٹھیک کریں۔ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی جو دادا اور نانا ہیں انہیں ننگا کر کے ٹارچر کیا گیا، صرف اس بات پر کہ اعظم سواتی نے آرمی چیف پر تنقید کی ہے۔ دنیا کا میڈیا اس پر آواز اٹھا رہا ہے، اخباروں میں سرخیاں لگ رہی ہیں کہ پاکستان میں آرمی چیف پر تنقید کرنے پر اعظم سواتی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کیا اس سے ہماری فوج اور آرمی چیف کی بدنامی نہیں ہو رہی؟ کیا یہ لوگ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں؟ جو بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ میرے پاکستانیوں، آخر سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کون ہے؟ کون ہماری فوج اور آرمی چیف کو بدنام کر رہا ہے؟ اسے حکم کہاں سے جاری کیا جا رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ابھی میری تیاری مکمل نہیں ہے، جیسے ہی تیاری مکمل ہوگی میں اسی مہینے اکتوبر میں کال دے دوں گا۔ میرے پاکستانیوں، ممکن ہے لانگ مارچ کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ اس وقت بڑی اہم شخصیات مذاکرات کے لیے سرگرم نظر آ رہی ہیں۔ کل وزیر داخلہ رانا سنولا نے کیا بیان دیا ہے کہ الیکشن تو ہونے ہیں، اگر عمران خان ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ صدر پاکستان عارف علوی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات جاری ہیں۔ رانا سنولا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ نون لیگ کے قریبی صحافی نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ عمران خان اسمبلیوں میں واپس جانے والا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں، کچھ ہم بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں، آپ بھی آپس میں معاملات ٹھیک کر لیں۔ نجم سیٹھی نے یہ بات اپنے شو میں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بائی الیکشن نہیں ہونے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کرائے ہیں کہ آپ اپنی پاور شو کریں اور پھر پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں۔ نجم سیٹھی نے مزید کہا کہ یہ حکومت الیکشن اناؤنس نہیں کرے گی، ان کو پتہ ہے کہ ہم اڑ جائیں گے اور عمران خان 2/3 اکثریت لے کر واپس آ جائے گا۔ میرے پاکستانیوں، مذاکرات میں ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اس وقت صورتحال کافی پھنسی ہوئی ہے۔ عمران خان کسی صورت بھی اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہتے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں الیکشن کا اعلان نہیں کرے گی۔
میرے پاکستانیوں، احسن اقبال ارسطو نے عمران خان پر بڑا الزام لگا دیا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی شکست کو بھی تسلیم کر لیا۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان جو سیلاب متاثرین کے لیے ٹیلی تھون سے پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ ان کے جلسوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ ہم الیکشن اسی لیے ہارے کہ ہماری توجہ سیلاب متاثرین کی طرف ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ بندہ چولے مارنے کا عادی ہے۔ کبھی یہ پوری قوم کو جاہل کہہ دیتا ہے، کبھی پوری قوم کو کرپٹ کہہ دیتا ہے۔ کون سا آپ لوگوں نے سیلاب متاثرین کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے تو 6 مہینے صرف NRO 2 حاصل کرنے کے لیے زور لگایا ہے۔ اگر آپ عوام کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو پھر تو ووٹ آپ کو پڑنا چاہیے تھا۔ بائی الیکشن میں صرف آپ کو ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ ملی ہے، وہ بھی کوئی 1000 یا 1500 کے مارجن سے۔ رانا سنولا اعتراف کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں پاور لومز بند ہو رہی ہیں۔ یہ تو آپ کی کارکردگی ہے۔ آپ سب سے بڑا اپنے آپ کو تجربہ کار اور ماسٹر کہتے تھے۔ میرے پاکستانیوں، یہ عمران خان کے دور حکومت کی ایک خبر ہے۔ نومبر 11، 2020۔ فیصل آباد ٹیکسٹائل انڈسٹری بحال، 50,000 بند پاور لومز چل پڑے جو ان کی نظر میں نہ تجربہ کار تھا، نہ اہل تھا، نہ لائق تھا۔ اور آج ان تجربہ کاروں کی حکومت میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔